فضیلت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے بہت سارے اہم ترین خبریں اور اس پر تبصرہ رکھنے جا رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح 70 لاکھ روپے کا الہ الدین کا چراغ بکا ٹھگا گیا لیکن جن ہی باہر نہیں نکلا۔ بابری مسجد انہدام کیس کا فیصلہ سنانے والے جج کو سپریم کورٹ نے کس طرح کا جھٹکا دیا ہے، وہ اور مشہور شاعر منور رانا سرخیوں میں FIR درج ہوا ہے، کیوں ہوا، کیا بیان دیا، وہ بھی اب بات کریں گے۔ کینیڈا میں چاقو سے حملے کی خبریں آ رہی ہیں تو افغانستان میں دھماکوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ نیو یارک میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ تو WHO کے ڈائریکٹر خود اس وقت کورونا متاثر ہو چکے ہیں، یہ بھی سنائیں گے، اور بہت ساری چیزیں۔ ناظرین اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ناظرین اللہ کا فضل اور اس کا جب کرم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی سے بھی تھوڑا بہت کام لے لیتا ہے۔ حیدرآباد میں گزشتہ 10-11 دنوں سے جو کام چل رہا ہے وہ محض اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے۔ آج راشن بٹا، بہت ساری فیملیز میں پہنچے، بہت سارے لوگ اور بھی بچے ہیں، ہم ان سے معافی چاہتے ہیں، لگاتار فون آ رہے ہیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ کنٹینیوسلی نہیں رکھا جا سکتا اس سلسلے کو۔ آج ہم لوگوں نے 50 سے زائد گھروں میں، چونکہ 2-3 دن آخری ایام تھے تو لوگوں کا کچھ پیسہ آیا، تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے یہاں پر جو پکانے کا اسٹو ہوتا ہے، گیس سلنڈر ہوتا ہے، گیس ہوتا ہے سلنڈر نہیں، چولہا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ برسات جب گھروں میں گھس گیا ہو تو ہر چیز بہہ کر کے نکل گئی، اور الگ الگ طرح کے لوگوں کی اپنی اپنی پریشانیاں تھیں، تو اس وجہ سے مطالبہ یہ ہوا کہ گیس کے چولہے بھی لائے جائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بڑا بجٹ تھا، لیکن آپ لوگوں کے تعاون سے یہ بھی مکمل ہو پایا، اور 50 فیملیز میں آج گیس کے چولہے بھی دیے گئے ہیں، اور کچھ کام ابھی باقی ہے، جو سامان آیا ہوا ہے شاید وہ آج شام میں یا کل صبح اس کا کام ہو جائے، برتن وغیرہ بٹنے کا کام۔ تو ناظرین یہ محض اللہ ہی کا فضل ہے، آپ لوگوں نے تعاون دیا، میں آپ لوگوں کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سیدھی بات کی اس آواز پر آپ کی جانب سے جب تعاون پہنچا تو ہماری ٹیم یہاں پر پوری طرح سے متحرک ہو کر کام کرنے میں لگے رہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میدانی سطح پہ جتنے بھی علماء کرام نے کام کیا، کل ان لوگوں کے لیے خصوصی ہم لوگوں نے ایک نشست بھی رکھی ہے، اس وقت میں ان تمام لوگوں کا نام بھی لوں گا جن لوگوں نے میدانی سطح میں اتر کر کے سروے بھی کیا، گھر گھر پہنچا، کیچڑ میں پیر رکھا، نہ جانے کس کس طرح کی سچویشن سے گزرتے ہوئے لوگ وہاں پہنچے، لیکن پوری طرح سے دیانتداری سے کام کیا، اور لوگوں کی امانت جو ہم تک پہنچی اس امانت کو پہنچانے میں بھرپور ساتھ دیا۔ میں دینے والوں کو بھی اور جو میدانی سطح میں کام کر رہے ہیں سیدھی بات فاؤنڈیشن کے ماتحت میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بحسن خوبی یہاں پر کام انجام دیا۔ ان تمام کارروائیوں میں اگر ہم لوگوں سے کوئی بھی کوتاہی ہوئی ہے دینے میں، لینے میں، پہنچانے میں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم تمام لوگ معافی کے خواستگار بھی رہیں گے۔ بہرکیف ناظرین بہت ساری تصاویر ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی جانب سے آئی ہوئی امانت ہم لوگوں نے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ دراصل یہ ساری تصاویر دکھانے کا آپ کو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اعتماد رکھتے ہیں اس اعتماد کو بحال کیا جائے۔ جب تک یہ اعتماد بحال رہے گا تو یہ ساری چیزیں ہم خدمت کرتے رہیں گے، انسانی خدمت، فلاحی خدمت، بغیر کسی جو ہے سماج اور طبقے کے تفرقہ کیے بغیر طبقے میں یہ کام جاری رہے گا ہمارا۔ یہ آخری دن کی کچھ تصاویر تھی، اور بھی کچھ ہیں، ممکن ہو سکا تو کل آخری دعا اور بقیہ جو فوٹوز ہیں جو گھر کے ضروریاتی زندگی دینے کا جو ابھی کام باقی ہے وہ دینے کے بعد وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سیدھی بات فاؤنڈیشن کے خصوصی نمائندہ بنگلور سے حضرت مولانا یوسف بیگ ندوی صاحب تشریف لائے ہیں۔ آپ کی نگرانی میں راست یہ کام ہو رہا ہے۔ جناب انصار عزیز صاحب ندوی دامت برکاتہم کی خصوصی توجہ الحمدللہ اب تک حیدرآباد کی طرف رہی ہے،
اور یہ کام آج 10ویں دن بھی مسلسل جاری ہے۔ آج 50 گیس اسٹو یہاں متاثرین میں تقسیم کیے جائیں گے، جس کے ساتھ ریگولیٹر، پائپ اور اسٹارٹر بھی انشاءاللہ ساتھ میں تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے، اور خاص طور سے سیدھی بات کے جو ویورز ہیں، ناظرین ہیں پوری دنیا میں، ان کے تعاون سے یہ عظیم الشان کام انجام دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم تمام دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے تعاون کو بے انتہا شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور ان تمام معاونین بشمول یہاں مقامی جو کارکنان ہیں ہمارے، خاص طور سے نواز بھائی، مولانا نور الدین صاحب، اور جناب اکرم صاحب، اور جناب ارشد صاحب، اور عارف صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مزید اس کام میں اخلاص اور الہیت اور استقامت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ مقام سیف کالونی عثمان نگر شاہین نگر کے علاقے میں واقع ہے۔ مسجد شاہدہ حافظ۔ السلام علیکم۔ ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں اس وقت علاء الدین کے چراغ کا، جو 70 لاکھ روپے میں بیچا گیا لیکن جن باہر نہیں نکلا۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی سے اتوار 1 نومبر کو ملنے والی رپورٹوں کے مطابق 2 ملزمان نے شمالی ریاست اتر پردیش میں بظاہر ایک سادہ لوح ڈاکٹر کو 93,000 امریکی ڈالر کے برابر قیمت کے عوض علاء الدین کا جو چراغ بیچا، اس کے اصلی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے انہوں نے خریدار کو ایک ایسا مبینہ جن بھی دکھایا تھا جو ملزمان کے دعووں کے مطابق اس چراغ کو رگڑنے سے اس میں سے نکلا تھا، اور جو اس جادوئی چراغ کے مالک کی ہر خواہش پوری کر سکتا تھا۔ اس نام نہاد جادوئی چراغ کا نیا مالک اس وقت بہت پریشان ہوا جب اس نے اس پرانے سے دھاتی چراغ کو رگڑا تو مگر اس میں سے کوئی جن اس لیے برآمد نہیں ہوا کہ اس میں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس پر اس بھارتی مسلم ڈاکٹر نے، جس کا نام لئیق خان بتایا گیا ہے، پولیس سے رابطہ کیا تو چند روزہ تفتیش کے بعد پولیس نے چراغ بیچنے والے دونوں دھوکہ بازوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ اس بارے میں اتر پردیش پولیس کے ایک اعلیٰ اہلکار امیت رائے نے نیوز ایجنسی AFP کو بتایا کہ ان دونوں ملزمان نے اس ڈاکٹر کو یہ جادو کا چراغ بہت زیادہ قیمت پر فروخت کرنا چاہا تھا، مگر بالآخر سودا تقریباً 7 ملین روپے میں طے پا گیا تھا۔ امیت رائے نے بتایا کہ دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جا چکا ہے، اور وہ اس وقت پولیس کی تفتیشی تحویل میں ہیں۔ ان ملزمان نے ڈاکٹر لئیق خان کو یہ چراغ ایک ملزم کی بیوی کی عملی مدد سے بیچا تھا، جس نے شاید خریدار کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ 70 لاکھ روپے کے عوض بس جادو کا یہ چراغ خرید ہی لے۔ یہ خاتون ابھی تک مفرور ہے، لیکن پولیس اس کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق لئیق خان نے پولیس کو رپورٹ گزشتہ اتوار کے روز درج کرائی تھی، اور دونوں ملزمان کو جمعرات کے روز گرفتار کیا گیا۔ ان میں سے جس ملزم نے علاء الدین کے لیمپ کے خریدار کو بظاہر اسی چراغ سے نکلا ہوا ایک جن دکھایا تھا جو خود کو مافوق الفطرت صلاحیتوں کا مالک قرار دے رہا تھا۔ مدعی کی طرف سے پولیس کو دیے گئے بیان کے مطابق دونوں ملزموں سے یہ چراغ خریدنے سے قبل اس نے ان سے درخواست بھی کی تھی کہ وہ جن کو چھونا چاہتا تھا اور چراغ کو تجرباتی طور پر اپنے ساتھ گھر بھی لے جانا چاہتا تھا۔ تاہم ملزمان نے یہ کہہ کر ڈاکٹر لئیق خان کی خواہش مسترد کر دی کہ خریدے جانے سے قبل جن کو چھونے یا چراغ گھر لے جانے سے چراغ اور جن دونوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ لئیق خان کے مطابق مجھے بعد میں احساس ہوا تھا کہ خریدے جانے سے قبل مجھے چراغ سے نکلا ہوا جو جن دکھایا گیا تھا وہ دراصل دونوں ملزموں میں سے ایک تھا جس نے جن کا روپ دھار رکھا تھا، اور اسی لیے مجھے اسے چھونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اتر پردیش پولیس کے مطابق دونوں ملزموں نے اس واقعے سے پہلے بھی بھارت کی اسی ریاست میں چند دیگر خاندانوں کو بھی بیوقوف بنا کر بہت بڑی رقوم بٹور چکے تھے۔ ملزمان نے ہر بار کسی نہ کسی پرانے سے دھاتی لیمپ کو علاء الدین کا وہ طلسماتی چراغ بنا کر بیچا جو ماضی کے من گھڑت لیکن عوامی سطح پر پسند کیے جانے والے قصے کہانیوں کے مطابق اپنے اندر سے نکلنے والی جن کی مدد سے اپنے مالک کی صحت اور دولت جیسے شعبوں سمیت ہر قسم کی خواہشیں پوری کر سکتا تھا۔ تو اس طرح سے ایک یہ نیا ڈاکٹر پھنس گیا اور 70 لاکھ روپے جو ہے ایک علاء الدین کے نقلی چراغ کو دے کر کے اس وقت ملزمین بھی اندر ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ پولیس اس کے آگے کس طرح کی چھان بین کرتی ہے اور کیا سب نکل کر کے آتا ہے۔ تو ناظرین، اس طرح کے بیوقوف بھی ہوتے ہیں، اس طرح کا اگر لفظ میں استعمال کروں تو شاید غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ قصے اور کہانیاں کھل جا سمسم اور علاء الدین کے چراغ سے
جن نکلنے کے، یہ تمام قصے طلسماتی ہوتے ہیں، من گھڑت ہوتے ہیں، بس ایک دل لبھانے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں جو پیش کی جاتی ہیں۔ اب جو شخص باہر کی بیرون ممالک میں ڈاکٹر ہو، وہ اگر اس بات پر یقین کر لے تو پھر عام انسان کا کیا ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرکیف دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ کہانی اس وقت بڑے زور و شوروں سے سنائی جا رہی ہے۔ علاؤالدین کی کہانی مشہور ہو نہ ہو، لیکن اس ڈاکٹر کی کہانی بہت زیادہ مشہور ہو رہی اس وقت یورپین ممالک میں، اس لیے کہ ایک طرف ڈاکٹر اور دوسری طرف علاؤالدین کا ایسا چراغ جس سے جن نہیں نکلا، لیکن اس کی قیمت 70 لاکھ روپے۔ ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے پیر کے روز بابری مسجد انہدام معاملے میں فیصلہ سنانے کے بعد سبکدوش ہوئے اسپیشل جج ایس کے یادو کی ذاتی سیکورٹی بڑھانے کی عرضی کو مسترد کر دیا۔ جسٹس آر ایف نریمن نے اس سلسلے میں ایک مختصر سماعت کے بعد کہا کہ ہم ان کے لیے سیکورٹی جاری رکھنے کو ضروری نہیں مانتے۔ دراصل ایس کے یادو نے اپنی مدت کار کے آخری معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے، یعنی بابری مسجد کا جو فیصلہ سنایا گیا اس کے حساسیت کو دیکھتے ہوئے اپنی نجی سیکورٹی جاری رکھنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے عدالت عظمیٰ کو خط لکھ کر گزارش کی تھی، لیکن بینچ نے واضح لفظوں میں کہا کہ سیکورٹی بڑھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ 6 دسمبر 1992 کو ہوئے بابری مسجد انہدام معاملے کی سماعت کرنے والی خصوصی سی بی آئی عدالت نے 30 ستمبر 2020 کو سبھی 32 ملزمین کو یہ کہتے ہوئے بری کر دیا تھا کہ یہ منصوبہ بند قدم نہیں تھا۔ اپنے فیصلے میں یادو نے کہا تھا کہ ملزمین کے خلاف ثبوت اخبار کی خبروں پر مبنی تھے۔ 28 سال تک چلے معاملے میں بری ہوئے لوگوں میں سابق وزیر اعظم لال کرشن اڈوانی، سابق مرکزی وزیر مرلی منوہر جوشی، اما بھارتی، یو پی کے سابق وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ اور مہنت نرتیہ گوپال داس وغیرہ شامل تھے۔ اسی معاملے کا اس جج نے جو ہے فیصلہ سنایا تھا، اسی لیے ان کو سیکیورٹی بھی دی گئی تھی۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ اس سیکیورٹی کو جو ہے بحال کیا جائے، برقرار رکھا جائے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین آئیے آج کل سے مشہور شاعر منور رانا بہت زیادہ سرخیوں میں چھائے ہوئے ہیں۔ اس کی وجوہات بھی ہیں اور آج ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے۔ جی ہاں، مشہور شاعر منور رانا کے خلاف ایف آئی آر اس لیے درج ہوئی ہے کہ انہوں نے فرانس میں جو معاملہ پیش آیا تھا اس کو لے کر کے ایک بیان دیا تھا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت کے بعد مشہور شاعر منور رانا کے خلاف لکھنؤ کے حضرت گنج تھانے میں ایف آئی آر درج کی گئی۔ اس سے پہلے فرانس میں ہوئے ایک ٹیچر کے قتل کے واقعے کو لے کر کے منور رانا نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متنازع خاکہ بنا کر اس کو قتل کے لیے مجبور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تنازع پیدا کر کے لوگوں کو اکسایا گیا۔ رانا نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کوئی بھگوان رام کا متنازع کارٹون بنائے گا تو میں اس کا قتل کر دوں گا۔ مشہور شاعر منور رانا نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ اگر مذہب ماں کے جیسا ہے، اگر کوئی آپ کی ماں کا یا مذہب کا برا کارٹون بناتا ہے یا گالی دیتا ہے تو وہ غصے میں ایسا کرنے پر مجبور ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے ایسا کارٹون بنایا گیا تھا۔ اسی بیان کے عوض کل سے یہ سرخیوں میں چھائے رہے اور میڈیا میں بحث شروع ہو گئی۔ قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ پورا تنازع پیرس کے مضافاتی علاقے میں ایک ٹیچر کے قتل کے بعد شروع ہوا، جو الگ الگ طرح کے بیانات ہوئے، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو یہاں پر صاف طور پر ان کے بیان سے واضح ہو رہا تھا، ایک عام طور پر یہ واضح کر لینا چاہیے تھا کہ اس میں جو مثالیں دی گئی اس بات کو لے کر کے بہانہ بنا کر کے اس وقت ایف آئی آر درج کیا گیا ہے۔ لیکن ایف آئی آر درج کرنے کے بعد منور رانا کا بھی بیان آ گیا اور انہوں نے کہا کہ جیل میں مرنا پسند کروں گا لیکن اپنے بیان سے واپس نہیں پھروں گا۔ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ مجھے اس ایف آئی آر کے بارے میں جانکاری نہیں ہے اور اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں خود تھانہ چلا جاتا۔ مجھے نہیں معلوم تھا، ابھی مجھے کسی نے دکھایا کہ کوئی دیپک پانڈے نام کا داروغہ ہے جس نے میرے اوپر یہ ایف آئی آر درج کرائی ہے۔ میں کسی دیپک پانڈے نام کے داروغہ کو نہیں جانتا اور جس بھی داروغہ نے میرے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہے مجھے معلوم ہے کہ یہ ہائی اسکول فیل نقل کر کے پاس ہونے والا داروغہ ہے۔ منور رانا کے بیان پر اپنا بیان نہیں درج کرا سکتے ہیں، میں اپنے بیان پر آج بھی قائم ہوں، اس طرح کہتے ہوئے انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے بیان کو واضح طور پر عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہوئے صاف طور پر کہا کہ جیل میں مرنا پسند کریں گے لیکن جو ہے ہم اپنے موقف سے نہیں ہٹیں گے۔ ناظرین ادھر کینیڈا سے خبر آ رہی ہے کہ کینیڈا کے شہر کیوبک میں دور وسطیٰ میں مروج لباس میں ملبوس ایک حملہ آور نے چاقو سے حملہ کر کے 2 افراد کو ہلاک اور 5 کو زخمی کر دیا ہے۔ کینیڈا پولیس کے مطابق حملے میں زخمی ہونے والوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایک 20 سالہ مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا، تاہم حملے کی وجہ کے بارے میں بھی کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہے۔ پولیس نے شہریوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے۔ تو ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یورپین ممالک میں کس طرح کی جو ہے یہ
چاقو سے حملہ کرنے کی واردات لگاتار پیش آ رہی ہیں اور الگ الگ انداز میں پیش آ رہی ہیں، اور وجوہات جو کچھ بھی ہوں، لیکن جب کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو اچانک مغربی ممالک، ان لوگوں کا رجحان اور ان لوگوں کا ذہن اور ان لوگوں کی سوچ ایک ہی مذہب اور لوگوں کی طرف چلی جاتی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں افغانستان میں امن لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ طالبان اور وہاں کی حکومت میں لگاتار مذاکرات کو کامیاب بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ممالک، جس میں سر فہرست قطر بھی ہے، پوری طرح کوشش کر رہے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ دشمنوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ جنوبی افغانستان کے صوبے ہلمند میں بم حملے میں 7 شہری لقمہ اجل بن گئے۔ ہلمند دفتر گورنر کے ترجمان عمر زواق کا کہنا ہے کہ لشکرگاہ شہر میں ایک سڑک کنارے نصب بم ایک سول گاڑی کی گزرنے کے وقت دھماکے سے پھٹ گیا، جس سے 7 شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی۔ دوسری جانب افغان صوبے قندوز میں طالبان عسکریت پسندوں کی جانب سے داغے گئے مارٹر گولے کے دفتر گورنر کے باغیچے میں گرنے سے 4 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ یعنی گورنر کے دفتر کے باغیچے میں جو لوگ تعینات تھے سیکورٹی کے لیے، وہ جو ہے مر گئے ہیں اس تازہ حملے کی وجہ سے۔ تو ناظرین، افغانستان میں جس طرح سے کوششیں ہوتی رہی ہیں کہ ماحول پرامن رہے، لیکن لگتا ہے کہ جو یہاں جس انداز میں اور ادھر حالیہ کچھ دنوں میں جس انداز میں تیزی کے ساتھ حملے ہوئے ہیں، بم دھماکے ہوئے ہیں، اسے محسوس نہیں ہوتا کہ ہاں امن کے لیے کوئی کوششیں جو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو رائے گاں جانے پر پوری طرح سے ایک بڑی طاقت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح یہاں امن کا ماحول نہ بنے۔ ناظرین، ادھر متحدہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کے خلاف اور اسلام مخالف بیانات کے خلاف اور چارلی ہیبڈو جریدے کی گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ ترکش امریکن کمیٹی کی قیادت میں نیو یارک میں نمایاں مسلم سول سوسائٹیز کی شراکت سے منعقدہ احتجاجی جلسے میں مینہٹن میں فرانسیسی قوصل خانے کے سامنے کیا گیا۔ پولیس کے سخت پہرے کے زیر تحت یکجا ہونے والے سینکڑوں ترک اور مسلم معاشروں کے ارکان نے اپنے ہاتھوں میں مختلف کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر یہ تحریریں درج تھی: ہمارے پیغمبر ہماری ناموس ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے، اسلاموفوبیا کی نفی کی جائے۔ اس طرح سے ناظرین، جہاں ایک طرف ابھی تک فرانس کے خلاف غصہ بھڑکتا جا رہا ہے، وہیں مغربی ممالک میں احتجاجات کا سلسلہ بھی لگاتار لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، کورونا کی وبا جیسے پھیلی تو عالمی طبی تنظیم یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کا نام آپ بار بار سنتے رہے۔ ان کی طرف سے بار بار الگ الگ طرح کی ہدایات سامنے آتی رہیں، اور مستقل جب بھی ویکسین کے بارے میں خبر آتی تو عالمی طبی تنظیم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سامنے آتی۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اسی تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈونوم گیبریس نے کورونا وائرس کووڈ سے متاثرہ شخص کے رابطے میں آنے کے بعد خود کو قرنطین کر لیا ہے، یعنی یہ بھی اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ ٹیڈروس نے اتوار کے روز ٹویٹ کر کے اطلاع دی۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا: میں کورونا وائرس سے متاثر کسی کے ساتھ رابطے میں آیا ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھ میں کورونا کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن WHO کے کورونا پروٹوکول کے تحت میں گھر میں خود کو الگ کر رہا ہوں، میں اگلے کچھ روز تک گھر سے کام کروں گا۔ تو ناظرین، چونکہ WHO کے ڈائریکٹر ہیں، بڑے عہدے پر ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے یہ خبر بھی اس وقت سرخی بنا لی ہے۔ ناظرین، سیلاب اور زلزلے کا زمانہ لگتا ہے، اس لیے کہ الگ الگ ریاستوں میں الگ الگ انداز میں خبریں آ رہی ہیں۔ اب خبر آ رہی ہے فلپائن سے۔ فلپائن میں لوزون جزائر کے بکول علاقے میں سمندری طوفان گونی سے کم از کم 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 3 دیگر لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اطلاع فلپائن کے محکمہ شہری تحفظ کے شعبہ OCD نے دی ہے۔ OCD نے بتایا کہ شدید متاثرہ صوبہ البے میں 9 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ ایک شخص کی موت صوبے کٹانڈونیس میں ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گونی کے 225-310 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہواؤں کی وجہ سے طوفان نے اتوار کی صبح 4:50 بجے لوزن جزیرے پر دستک دی تھی۔ باقی ناظرین، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ڈیلی ویڈیو نیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر
انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے۔ تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے